ان میں پائی جا رہی ہیں، لیکن اولاد ان کی ذرا محتاج ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ اگر وہ حج پر جاتے ہیں تو اولاد کبھی کسی گھر رہے گی، کبھی کسی گھر رہے گی، تو کیا والد صاحب اپنی اولاد کو نان نفقہ دے یا حج کریں؟ دیکھیں، آپ نے جو بتایا کہ اولاد بالغ بھی ہے بلکہ صاحب اولاد بھی ہے، کسی کے 4 بچے ہیں، کسی کے 5 بچے ہیں، تو یقینی سی بات ہے اگر والد صاحب یہ حج چھوڑ بھی دیتے ہیں تو کیا ان تمام بچوں کو وہ اس کی کفالت کر سکیں گے اتنے سے پیسے سے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ وہ بچے اتنے نکمے اور نکھٹ کیوں رہے؟ اتنے بچے پیدا کر لیے لیکن باپ بننا نہیں آیا، اپنے باپ سے نفقے کے مطالبہ ہے اور اپنی اولاد کو نفقہ دینے کے لیے خود یہ تیار نہیں ہے، لہٰذا باپ کے پاس اگر نصاب جمع ہو گیا ہے تو وہ بالکل جا کر حج کرے گا، اس پہ حج فرض ہے۔ اولاد بالغ ہو جاتی ہے تو باپ اس کی کفالت باپ پہ واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر بالکل محتاج ہو کہ وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہے، کوئی سامان بھی نہیں جو بیچ سکے، کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں، اتنا محتاج اگر واقعی ہو جائے تو پھر باپ کے اوپر کہا جائے گا باپ کو کہ آپ اس کی کفالت کریں، اور میرے خیال میں آج کل کے دور میں اتنا کوئی بھی نہیں ہوتا، تھوڑا بہت سب کے پاس ہوتا ہے، اس لیے باپ کو اپنا فرض ادا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ کہتی ہے کہ جو قبر پہ تلقین کی جاتی ہے اس میں سنا ہے کہ تلقین کرنے کے بعد منکر نکیر کہتے ہیں ہم اس شخص سے کیا سوال کریں جسے پہلی حجت سکھا دی گئی ہے اور وہ بغیر سوال کیے چلے جاتے ہیں؟ تو اگر وہ بغیر سوال کیے چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہ ہوگی، کیونکہ تیسرا کویشچن یہ ہے کہ ما كنت تقول في حق هذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو کیا تلقین کرنے سے سرکار کی زیارت ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ ہمارے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے، تو لہٰذا اس پر عمل کرنا سعادتوں کی بات ہے۔ باقی رہی سرکار کی زیارت، وہ کوئی سوال کے ساتھ موقوف تو نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا کرم فرماتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر ایک مومن کامل ہے تو پھر روحانی اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، انشاءاللہ ایک دفعہ نہیں سرکار کی کروڑوں مرتبہ زیارت کا شربت پیے گا۔